جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بلبلا اٹھا۔ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے۔ مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے؟ تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے؟ اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریائی شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی۔ کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں۔ ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں اسٹار۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آج کے اس نئے اور انتہائی معلوماتی سیشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں گے۔ دیکھیں، آج کا ہمارا یہ سیشن کوئی عام سیشن نہیں ہے، بلکہ ہم اردو ادب کے ایک انتہائی دلچسپ، طنزیہ اور فکر انگیز حصے کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آئے۔ ظاہر ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے چیزوں کو تسلسل کے ساتھ سمجھنا آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بے حد ضروری ہے۔ اچھا، آج ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم سبق کے تعارف سے آغاز کریں گے، پھر اشعار کی روانی سے پڑھائی ہوگی، اس کے بعد ایک گہرا تنقیدی جائزہ، پھر مرکزی خیال، اور آخر میں ہم اسے امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ سبق کا تعارف ہے۔ آج ہم جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی 12ویں جماعت کی اردو لازمی کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ نظم نمبر 23 ہے، جس میں ہمارے بہت ہی معروف مزاح اور شاعر جناب انور مسعود صاحب کے 4 قطعات شامل ہیں۔ انور مسعود صاحب 1935 میں پیدا ہوئے، اور اسٹوڈنٹس، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ معاشرے کی ان تلخ حقیقتوں پر بڑی خوبصورتی سے چوٹ کرتے ہیں جنہیں ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اردو ادب میں ان کا ایک بہت ہی منفرد اور نمایاں مقام ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم سیدھا اشعار پر جائیں، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر یہ قطعہ ہوتا کیا ہے۔ تو بھائی، قطعہ شاعری کی وہ صنف ہے جو کم از کم 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسے آپ انگریزی میں کوٹرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ غزل میں تو ہر شعر کا اپنا الگ مطلب ہوتا ہے نا، لیکن قطعے میں ایسا نہیں ہوتا۔ قطعے کے 4 مصرے مل کر ایک ہی مکمل خیال یا واقعے کو بیان کرتے ہیں، گویا 4 مصرے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی قطعات کی روانی سے پڑھائی۔ اسٹوڈنٹس، تلفظ اور روانی اردو شاعری کی جان ہیں۔ ذرا الفاظ کی ادائیگی اور ان کے ادبی وزن پر پوری توجہ دیجیے گا۔ میں درسی کتاب میں موجود ان 4 قطعات کو پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ پہلا قطعہ کچھ یوں ہے: جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بلبلا اٹھا۔ دوسرا قطعہ: تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے۔ مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے؟ تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے؟ تیسرا قطعہ: اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑتا ہے جس کا نام، اس قریائے شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانگ برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ اور آخری قطعہ: کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغان اور بھی ہیں۔ اب ہم ان اشعار کی محض ظاہری سطح سے نیچے اتریں گے اور ان کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ انور مسعود صاحب کی شاعری کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ بظاہر تو آپ کو ہنسا رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے ایک بہت ہی تلخ سماجی سچ بول رہی ہوتی ہے۔ ذرا پہلے قطعے پر غور کریں۔ شاعر نے مسلسل جسمانی چوٹ اور زخموں کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ سن کر ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کسی بیچارے کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں اور وہ درد سے تلملا رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ ڈنڈے نہیں بلکہ ان بھاری یوٹیلیٹی بلوں کی مار ہے۔ بجلی کا بل، گیس کا، پانی کا، اس مہنگائی نے واقعی ایک عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ ایک ایسا چبھتا ہوا طنز ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔
اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں انسان کو کسی ہتھیار یا لاٹھی سے نہیں پیٹا جاتا، بلکہ معاشی پالیسیوں اور ان جان لیوا بلوں سے پیٹا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لاٹھی کا تصور ہمیں سیدھا اگلے قطعے کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرے قطعے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے آپ کو اس اصطلاح ویٹو کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کی درسی کتاب کے حاشیے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ویٹو دراصل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے چند مستقل ارکان کی وہ پاور ہے جس کے ذریعے وہ دنیا بھر کی اکثریتی قرارداد کو اکیلے ہی مسترد کر سکتے ہیں۔ شاعر نے یہاں کتنی خوبصورتی سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا محاورہ استعمال کیا ہے۔ مطلب دنیا میں جمہوریت یا ووٹوں کی گنتی کوئی معنی نہیں رکھتی، جس کے ہاتھ میں ویٹو کی طاقت ہے وہی دنیا کا اصل حاکم ہے اور کمزور ممالک اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اب تیسرا قطعہ دیکھیں۔ یہ ہماری تاریخی بے حسی کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ہڑپا کا اجڑا ہوا شہر ہماری تاریخ ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، پرانے مٹکے، مہریں اور زیورات نکال لاتے ہیں، اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ واہ بھائی، ہمیں تو ٹنوں کے حساب سے کلچر مل گیا۔ لیکن شاعر نے یہاں بہت گہری بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس تباہ شدہ شہر سے ہم نے ایک چھٹانک عبرت نہیں لی۔ ہم نے یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ آخر وہ اتنی ترقی یافتہ قوم تباہ کیوں ہوئی۔ ہم صرف ظاہری ثقافت اکٹھی کر رہے ہیں اور تاریخ کے اصل اسباق سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ اور پھر آتا ہے چوتھا اور آخری کتاب۔ یہاں بیوروکریسی اور ہمارے سرکاری دفتری نظام کی سست روی کو ہدف بنایا گیا ہے۔ شاعر نے کلاسیکی اردو شاعری کے الفاظ مقامات آہو فغاں، یعنی رونے اور فریاد کرنے کی جگہیں کو سرکاری دفتروں کی مختلف میزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ سوچئے، ایک عام غریب آدمی کی فائل جب ایک کلرک کی میز سے بڑی مشکل سے آگے سرکتی ہے تو آگے مزید نہ جانے کتنے افسران بیٹھے ہیں جن کی میزوں سے اسے گزرنا ہے۔ یہ جو ریڈ ٹیپ یا سرخ فیتے کا نظام ہے نا، یہ عوام کے لیے کسی مستقل عذاب سے کم نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام بظاہر مختلف نظر آنے والے قطعات کو ہم ایک ہی زاویے سے کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب اس سبق کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنے امتحانی پرچے کے لیے بہترین انداز میں ذہن نشین کر سکیں۔ اگر ہم ان سب کو آپس میں جوڑیں تو مرکزی خیال کچھ یوں بنتا ہے کہ انور مسعود نے طنز و مذاق کے پردے میں 4 بڑی سماجی خامیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ پہلا، یہ ہوش ربا مہنگائی اور عام آدمی کی معاشی جدوجہد۔ دوسرا، عالمی سطح پر غریب ملکوں کے ساتھ ناانصافی اور ویٹو پاور کی بدماشی۔ تیسرا، ہمارا اپنی ہی تاریخ کے زوال سے کوئی سبق یا عبرت نہ سیکھنا۔ اور چوتھا، ہمارے سرکاری دفاتر کا وہ فرسودہ نظام جو عوام کے لیے صرف رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے معاشرے پر، ملکی اور عالمی حالات پر نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ کیا واقعی آج بھی حالات بالکل ویسے ہی نہیں ہیں جیسے شاعر نے بیان کیے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں صرف آپ کی کتاب تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ آپ کی ذہنی تربیت، شعور اور کردار سازی کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ اب آتے ہیں اس سیشن کے سب سے اہم اور عملی حصے کی طرف، یعنی امتحان کی تیاری۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام خیالات آپ کے بورڈ کے امتحانات میں کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے ذہن میں ان 5 اہم سوالات کے جوابات بالکل واضح ہونے چاہیے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ بلوں کے حوالے سے شاعر کا اصل طنز کیا ہے اور ویٹو پاور کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس سے کیسے جوڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کلچر اور عبرت کا تقابلی جائزہ اور بیوروکریسی پر کی گئی تنقید، یہ وہ تشریحی سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو اپنے الفاظ میں بہترین ادبی انداز میں دینا ہوگا۔ ساتھ ہی سیاق و سباق لکھنے کی ٹیکنیک پر بھی پوری گرفت ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ خود ان خیالات کو اپنے قلم سے کاغذ پر نہیں اتاریں گے، امتحان میں وہ روانی اور پختگی نہیں آئے گی۔ اس لیے لکھنے کی مشق ضرور کریں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے کلاس فیلوز بھی اس تفصیلی تجزیے سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی بھی امتحانات کے لیے زبردست تیاری ہو سکے۔ تو کلاس کے اختتام پر آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے، سب سے پہلے تو اپنی درسی کتاب کھولیں اور ان قطعات کو خود ایک بار پھر پڑھیں، پھر ان تشریحی سوالات کے جوابات خود لکھنے کی پریکٹس کریں، اور برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کی ایسی ہی شاندار امتحانی تیاری ہوتی رہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کا یہ سیشن انور مسعود صاحب کے ان شاہکار قطعات کو سمجھنے میں آپ کے لیے بے حد مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ اگلی بار جب آپ کے گھر بجلی کا بل آئے یا آپ کوئی عالمی خبر سنیں تو لازمی سوچئے گا کہ انور مسعود کتنے سچے تھے۔ بس اسی طرح دل لگا کر پڑھتے رہیں اور اپنے امتحانات کی بھرپور تیاری کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔